بلوچستان کے شہر مستونگ میں گرلز اسکول کے باہر بم دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی ہے، جبکہ 30 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں اسکول جانے والی 4 بچیاں شامل ہیں، 1 بچہ، 1 پولیس اہلکار اور 3 راہگیر بھی شامل ہیں۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کی عمریں 10 سے 13 سال کے درمیان ہیں۔ مستونگ سے سلمان اشرف کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مستونگ میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے قریب دھماکہ اس وقت ہوا جب صبح کے وقت بچے اسکول جا رہے تھے اور قریب سے پولیس کی موبائل وین گزر رہی تھی۔ دھماکے کے نتیجے میں اسکول کے 5 بچے، 1 پولیس اہلکار سمیت 9 افراد جاں بحق اور 33 زخمی ہوئے، جبکہ 2 گاڑیوں، رکشوں، موٹر سائیکلوں سمیت اسکول کی عمارت اور قریبی لائبریری کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا، جس کا ہدف انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور اہلکار تھے۔ دھماکہ یہ تھا موٹر سائیکل میں فٹ تھا، جو یہ کاریگر تو بیٹھا تھا اسی حساب ادھر کو کھڑی کر کے جو ہے نا اسی حساب سے جو ہے نا ادھر ہوا، تقریباً 8 سے 10 kg کا تقریباً ہوگا یہ دھماکہ، بڑے زور نوعیت کا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مستونگ دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ ہمارا ریزالو ہے دہشت گردی کے خلاف 1 انچ کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان خوارجیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ گورنر بلوچستان سمیت سیاسی و سماجی نمائندوں نے مستونگ بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حملے میں ملوث سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فیاض احمد اور ساتھی رپورٹر شہاب عمر کے ساتھ سلمان اشرف، جیو نیوز، کوئٹہ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ سینیٹر فاروق اشنائی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر حامد خان نے کہا کہ وہ ایسی قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں ججز کے تقرر کا یہ طریقہ کار عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ نون لیگ کے تعلق رکھنے والے کمیٹی کے رکن سینیٹر خلیل طاہر نے کہا کہ ججز کی تعداد بڑھنے سے 60,000 زیر التوا کیسز حل ہوں گے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ تعداد بڑھا کر اپنی مرضی کے ججز کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد ججز بہترین کام کر رہے ہیں، تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ 25 اکتوبر کے بعد دیکھ لیجئے، 25 اکتوبر سے پہلے 3 دن کے بینچز بھی تھے اور اس میں 12 کیس لگتے تھے اور 12 کیسز جو ہے نا وہ ختم کر کے اٹھ جاتے تھے۔ اب 30 کیس لگ رہے ہیں، بلکہ بعض جگہ 30 سے زیادہ بھی کیس لگ رہے ہیں اور سارے کیسز ختم کر کے ججز اٹھ رہے ہیں، تو ڈبل ہو گئی ہے، دگنی رفتار سے چل رہے ہیں 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ۔ آپ اس کو تھوڑا سا 2-3 مہینے دے دیجئے اور 2-3 مہینے انتظار کریے تو موقع دیا جائے کہ وہ 2-3 مہینے میں پروو کر سکیں کہ وہ اس سیٹ کے لیے سب سے اہل آدمی تھے اور سب سے اہل آدمی کو چنا گیا ہے، اور یہ سپریم کورٹ یہ پروو کر سکے کہ اگر ہم ایک ہوں تو کیسز کی 60,000 تعداد جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، ہم اس کو 6-8 مہینے میں مناسب لیول تک لے آ سکیں۔ سپریم کورٹ میں کوئی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ ہم نے یہی کہا ہے اور اپنی بات ریکارڈ کروا کے آئے ہیں کہ آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ الٹیمیٹلی آپ کو شاید نقصان دے۔ سپریم کورٹ سے کوئی ریئیکشن آئے گا اس پر؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ ریئیکشن آئے گا، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نا، یہ تو آپ ان سے پوچھیے کہ آپ ریئیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر جو ہمارا موقع۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے قریب فوارہ چوک پر روس کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب ہوئی ہے، جس میں روسی کونسل جنرل نے بھی شرکت کی ہے۔ آج ہم یہاں فوارہ چوک پر ہمارے بہت ہی قریبی دوست ممالک رشیا کا نیشنل ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جہاں آج ہم نے ان کے یہاں فلیگ، نیشنل اینتھم اور فائر ورکس کیا۔ I want to thank very much my dear friend, Honorable Governor Kamran Tisori, who is doing a lot for Sindhi people, for poor people, who is doing a great job here in Sindh and in Karachi. So, Governor, thank you very much. I'm really happy to be here. Thank you. Thank you.